نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، اور یہاں علم نہیں العلم ہے یعنی قرآن، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے صراط مستقیم کی طرف۔ یعنی جہاں ایسی آزمائش منافقوں کے لیے ایک ضرب کاری کا کام کرتی ہے، وہاں ایسی آزمائش علم رکھنے والوں کے لیے اور زیادہ ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتی ہے، اور وہ اور زیادہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے، حق ہے، رب کی طرف سے ہے۔ علم و معرفت والوں کے اندر یقین و ایمان میں اور اضافے کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات جو بتائی جا رہی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ انہو کی ضمیر، اس سے مراد یہی قرآن اور اس کی آیات ہیں، اور پھر ان کے دل عاجزی اختیار کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ تخبتا کا لفظ خیبے سے ہے، نرم زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو قدرتی طور پر جو نرم زمین ہوتی ہے وہ اپنے اندر پانی بھی جذب کر لیتی ہے، یا پست اور ہموار زمین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب پانی آتا ہے تو کس طرف کو جاتا ہے؟ پست اور ہموار یعنی جھکی زمین کی طرف، وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے پانی، اور جو چکنے پتھر ہوتے ہیں یا خراب زمین ہوتی سب بہہ جاتا ہے ان سے۔ تو یہی مثال یہاں پر دی گئی کہ ایک طرف قاسیت قلوبہم ہے اور دوسری طرف تخبت لہ قلوبہم ہے۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے اندر عاجزی ہے، وہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو اس کو جذب کرتے چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف سنگ دل لوگ ہیں جن کے سامنے جیسی چاہیں آپ حقیقت رکھیں وہ مان کے نہیں دیتے۔ اور اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ ماننے والوں کو ہی سیدھے رستے کی طرف لے جاتا ہے، انہیں راستہ دکھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا میں بھی قبول حق کی توفیق دیتا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب سے بچاتا ہے اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ حق اور ہدایت کو پانے میں سچے ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹے پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ کبھی الفاظ کے طلسم سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ ان کا ایمان دراصل ان کے لیے معرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو باتوں کو محض ظاہری طور پر نہیں گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ محض ظاہری چیز سے متاثر نہیں ہوتے، یہ صرف ظاہریت سے دھوکہ نہیں کھاتے، یعنی وہ کسی کی تقریروں سے صرف متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ کسی بھی بات کو انالائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جب وہ اس کو پا لیتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو واقعی اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے ہمیشہ شک میں ہی پڑے رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت کی گھڑی آ جائے، بغتتاً اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان کے پاس عذاب یوم عقیم کا، یعنی بانجھ دن کا۔ بانجھ دن یعنی قیامت کا دن، اس کو عقیم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی اور دن پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک دن کے بعد دوسرا دن آتا ہے، اور عقیم بانجھ یعنی جس میں کوئی خیر نہ ہو، دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ اس دن کا عذاب آ جائے کہ جس دن پھر کوئی خیر نہ ہوگی ان مجرموں کے لیے۔ اصل میں عقم کہتے ہیں اس خشکی کو جو کسی چیز کا اثر قبول نہ کرے۔ قیامت کا دن یوم عقیم کیوں ہے؟ کہ اس دن کسی قسم کی کوئی راحت اور کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت آج کے دن
بس اللہ کے لیے ہے. دنیا میں تو عارضی طور پر لوگوں کو بادشاہت مل جاتی ہے نا، اقتدار مل جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بادشاہت اور اقتدار صرف اللہ کے لیے ہوگا. جیسے کہ سورۃ فرقان میں بھی آتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، آج بادشاہت سچی صرف رحمان کے لیے ہے. سورۃ المؤمن میں آتا ہے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا اللہ جو ایک ہے، زبردست ہے، اس کے لیے ہے. یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ نعمتوں بھرے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ رسوا کن عذاب میں ہوں گے. اصل میں دنیا میں تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے نا وہ حق پر ہے، وہی سچا ہے، لیکن اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور حق پر مبنی فیصلہ ہوگا، کیونکہ ساری بادشاہت اس کے پاس ہوگی، سارا اختیار اس کے پاس ہوگا، فیصلہ اسی کا قابل قبول ہوگا. اس دن اچھے لوگ بھی سامنے آ جائیں گے اور برے لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ مارے گئے، او ماتوا یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ، رزقا حسنا، اچھا رزق، یعنی جنت کی نعمتیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں پھر وہ راستے میں مارے جائیں، خواہ کسی جنگ میں یا دشمن کے ہاتھوں یا اپنی طبعی موت مر جائیں، تو ان کی یہ دونوں طرح کی موت جو ہے ان کی آخرت کی بہتری کا سبب بنے گی. یعنی دنیا میں اگر وہ محروم بھی رہے تو آخرت میں محروم نہ رہیں گے، ان کو رزقاً حسنا ملے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اللہ کے راستے میں قربانیاں کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. کیوں بہترین رازق ہے؟ اس لیے کہ وہ بے حساب دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے اور اپنے پاس سے دیتا ہے. دنیا میں اور بھی لوگ رازق بنے ہوئے ہیں، لیکن انسان کو جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا. اور عموماً انسان جب انسانوں کو دیتے ہیں تو بعض اوقات مانگنے پہ دیتے ہیں، بعض اوقات ضرورت پیش آنے پہ دیتے ہیں، لیکن کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی وہ ہمیں دیتا رہتا ہے. خود ہمارا وجود جیسا ہم کو ملا، ہم نے کوئی مانگا تو نہیں تھا، ایسا بن مانگے ہی ملا نا. ماں کے پیٹ میں جو کچھ رزق ہمیں ملا، جس طریقے پہ ملا، وہ ہم نے مانگا تو نہیں تھا، اللہ ہی نے دیا. ہر وقت جو سانس ہم لے رہے ہیں آکسیجن کی شکل میں، اس کا کوئی بل ہم پے نہیں کر رہے، بن مانگے ہی ہمیں مل رہا ہے یہ سب کچھ. اب بلا تفریق سب انسانوں کو مل رہا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو ایسی داخل ہونے کی جگہ جسے وہ پسند کریں گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کہیں جاتے ہیں، وہاں گھر خریدنا چاہتے ہیں، ایک دیکھتے ہیں، دوسرا دیکھتے ہیں، تیسرا دیکھتے ہیں، کوئی پسند نہیں آتا. لیکن جب جنت میں وہ داخل ہوں گے تو دیکھتے ہی انہیں اپنا گھر پسند آ جائے گا. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، جس پہ وہ راضی ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. دنیا میں آپ بہترین سے بہترین گھر بنا لیں، کچھ عرصے بعد سیپیج ہو جائے گی، یا کوئی اور دراڑ پڑ جائے گی، یا رنگ خراب ہو جائے گا، یا اولڈ فیشن ہو جائے گا، یا ڈیزائن بدل جائے. یا عام طور پر دیکھا گیا کہ ہر گھر بنانے کے بعد جس پہ سال ہر سال بھی محنت اور پلاننگ ہوئی ہو، جب بن چکتا تو ضرور کچھ نہ کچھ خامیاں نظر آتی، ضرور پریشانی ہوتی. یہ چیز یہاں نہیں، یہاں لگنی چاہیے تھی، اس کا یہ سائز نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ کمرہ یہاں نہیں، وہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر جا کر ایسی کوئی پریشانی اور بے چینی نہیں ہوگی. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ جاننے والا ہے، بردبار ہے. یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علیم استعمال ہوئی ہے.
پیچھے بھی آئی ہے واللہ علیم حکیم. ذالک، یہ بات، کون سی بات؟ یعنی اس گھر کی بات، اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے اور جو انعام بتایا گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی سرسری بات نہیں، بڑی اہم حقیقت بیان ہوئی ہے. اس کو سب اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جو کوئی بدلہ لے برابر اس کے جو زیادتی کی گئی اس پر، یعنی جتنی اس پہ زیادتی کی گئی اتنا ہی اگر کوئی بدلہ لے لے. ثم بغی علیہ، پھر زیادتی کی گئی اس پر، لینصرنہ اللہ، البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. یہاں پر لفظ عاقبہ استعمال ہوا ہے، عین قاف بے سے ہے، عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں. تو عقوبت اس سزا یا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی کام کی جزا ہو، جو کسی فعل کی جزا ہو. یعنی کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو اس کے برابر اس کو تکلیف پہنچانا عقوبت ہوتا ہے. یعنی اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو جس سے زیادتی کی گئی ہے اگر وہ زیادتی کے برابر بدلہ لے لے تو یہ کیا ہوگا؟ عقوبت. اور یہ اس کا حق ہے، ایسا کر سکتا ہے. لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد جب ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو چکے ہوں تو ظالم پھر مظلوم پہ زیادتی کرے، ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، تو اللہ ایسے مظلوم کی مدد ضرور کرے گا. یعنی پھر اس کو اللہ کی طرف سے مدد پہنچے گی. اور یہاں اس شبے کا بھی ازالہ کیا گیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مظلوم ہمیشہ معافی کر دے. مظلوم اگر اپنے پر ظلم کا بدلہ لیتا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے اور آئندہ بھی وہ اللہ کی مدد کا مستحق ہے. یہاں پر بدلہ لینے کا ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بدلہ کی طاقت رکھتے ہوں اگر انہیں بدلہ لینا ہے تو بس اتنا ہی لیں جتنی ان پہ زیادتی ہوئی. اگر وہ بدلہ لینے میں زیادتی کریں گے تو پھر وہ ظالم بن جائیں گے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ پھر کس کی مدد کرے گا؟ جو مظلوم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو انہیں ایک خاص نصیحت کی تھی، کیونکہ اقتدار دیا جا رہا تھا نا ان کو. تو جب انسان کے پاس اقتدار آتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے. تو کتنی خوبصورت نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب کہ یمن کا گورنر بنا کے انہیں بھیجا جا رہا تھا کی. وہ کیا تھی؟ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. مظلوم کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ اس کی دعا سنتا ہے. تو جس پر بھی زیادتی ہوگی اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا، اور اگر وہ صبر سے کام لینا چاہے تو اللہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. ظلم نہ مظلوم پہ کرنا ذرا، بد دعائے مظلوم سے ڈرنا ذرا، آہ جو دل سے نکالی جائے گی دیکھ لینا وہ ہرگز خالی نہ جائے گی. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، عفو غفور، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخش دینے والا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی یاد رہے کہ ظالم کو سزا دینا کوئی گناہ کی بات نہیں. کیوں؟ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اس سے کیا بات ظاہر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دن سمبل ہے روشنی کا، امن کا، رات سمبل ہے اندھیرے کا، ظلم کا. تو بتانا یہ مقصود ہے
کہ جس شخص کو دنیا میں امن چین ملا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. اچھے حالات تکلیف دہ حالات میں بدل سکتے ہیں. اور اسی طرح جن لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا. نہیں، اللہ ان کی مدد کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے، جیسے وہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی جو رب یہ سارے واقعات رونما کر سکتا ہے، جو رب ان تمام امور پر قادر ہے، وہ رب مظلوم کی مدد کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے. نہ ظالم ہمیشہ ظلم کرتا رہے گا اور نہ مظلوم ہمیشہ مظلوم رہے گا، دونوں کا حال بدلے گا. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ ہی دراصل حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک اللہ کے سوا وہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالی وہی بلند ہے، بہت بڑا ہے. اللہ حق ہے، یعنی اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اس کا مظلوموں کی مدد کرنا حق ہے. گویا اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں حق ہے، حق پر قائم ہے. اس لیے ظلم و ستم کی صورت میں مشکلات کے وقت اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر اس کے سوا کسی اور کو پکارا تو کوئی بھی مظلوم کی مدد پر قادر نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے سوا، اس سچے رب کے سوا لوگ جب کسی اور کو پکارتے ہیں تو وہ دراصل باطل کی پیروی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بلند مرتبہ ہے. یعنی جس رب کا اختیار دن اور رات پر ہے، جس کا کنٹرول سورج اور چاند پر ہے، وہی اس لائق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے، اسی کو پکارا جائے. وہی سب سے بڑی قوت ہے، وہی حق ہے، اس کے سوا کسی اور کی طرف رجوع نہ کیا جائے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت کا اظہار ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ فتصبح الارض مخضرہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے. یعنی اس کائنات میں مایوسی کا تو سوال ہی نہیں. پیچھے مایوس کردار کا ذکر ہو چکا ہے نا سورت کے شروع میں، ابتدا میں. یہاں پر فرمایا کہ نہیں، آج اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، آج کسی کی زندگی میں ویرانی ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. دیکھو زمین پہ کیسی کیسی ویرانی ہوتی ہے، پودے سوکھ جاتے ہیں، زمین چٹیل میدان بن کے رہ جاتی ہے، پھر جو ہی کہ بارش ہوتی ہے دوبارہ لہلہا اٹھتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے جو انسان گاہے بگاہے دیکھتا رہتا ہے. تو جو رب ایک چٹیل ویران زمین کو سرسبز کر سکتا ہے، وہ رب تمہارے دل کی ویران کھیتی کو ہرا بھرا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تمہارے حالات میں مشکلات کو تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے، وہ سب کی ضروریات کو جانتا ہے. وہ صرف ظاہر کو نہیں، اندر تک کو جانتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف بیان ہوئی ہے، لام طیفے سے، لطف. لطف میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے دقت نظر اور دوسرے ہے نرمی. تو اللہ تعالیٰ بہت نرم بھی ہے اور بہت باریک بین بھی ہے. یعنی وہ اپنی تدبیروں کو اس طرح بروئے کار لاتا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی جب تکلیف دہ حالات سے، یعنی جب مشکل سے آسانی کی طرف حالات بدلتے ہیں تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہو کیسے گیا. یعنی غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے کام کرتا ہے. ہم کسی انسان پہ مدد کی آس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. بظاہر دیکھنے سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں سے مدد ہو رہی ہے. لطیف خبیر. جب ہم پہ مشکل حالات آتے ہیں تو ہم اس طرح دعائیں مانگتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارا طرز عمل کچھ ایسا ہوتا مایوسی میں. نہیں، ایسا نہیں.
وہ تو لطیف خبیر، اس کو تو سب پتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کوئی بات پتا ہو تو ہم چین سے نہیں بیٹھتے، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے مخصوص طریقے پر اپنے کام کرتا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ تعالی البتہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. ساری کائنات اسی کی ہے، سب تعریف بھی اسی کے لیے ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لہذا اسی کی طرف رجوع کرنے میں تمہارا بھلا ہے، مشکل حالات میں بھی، تکلیف میں بھی. یہاں ان آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص بات سامنے آتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا جتنا بھی ہمیں فہم ہوگا، جتنی معرفت ہوگی، اتنا ہی اس کے ساتھ مضبوط تعلق جنم لے گا، بہترین تعلق پیدا ہوگا. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدر پہچاننے لگتا ہے تو بڑے سے بڑے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلات معمولی لگتی ہیں، بڑی سے بڑی قربانیاں انسان کو پھر پریشان نہیں کرتی. اگر ان آیات کے پس منظر میں آج کی دنیا کے حالات کو دیکھا جائے تو مسلمان واقعی مظلوم ہیں، لیکن پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ جو صفات ہم میں ہونی چاہیے وہ نہیں پائی جاتی. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اس کے دین کی مدد کرے گا. ہمارا حال کیا ہے کہ دین کے نام پر جب کوئی کام ہم کرنے لگتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، ذرا سی کوئی مشکل دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی قربانی دینے کو ہم تیار نہیں ہوتے، کوئی تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے. ہم صرف زبان سے اقرار کر کے سب فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. حالانکہ صرف زبانی باتوں سے تو سب کچھ نہیں ہوا کرتا کہ ہم دن میں 1,00,000 دفعہ بھی پڑھ لیں اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں، صرف اس بنا پر تو مدد نہیں آئے گی. یہ جو اسلامی حکومت اور اہل ایمان کو اقتدار ملنے کی بات ہے، خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھیں کہ بالکل سچی اس کی تصویر نظر آتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی وہاں پر نظر آتی ہے کہ کس طرح اسلام دنیا میں پھیلا اور کس طرح اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں مسخر کی اور آسانیاں پیدا کی، اور کس طرح ان کی حکومتوں سے عام بندے کو بھی خیر اور بھلائی پہنچی. اصل میں اس وقت میں دیکھتی ہوں کہ امت مسلمہ کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ عقل ہی کا استعمال ہے، کہ نہ سوال کرو، نہ سوچو، نہ غور کرو، بس جیسے کوئی کہہ دے ویسے مان لو. ہمارے ہاں بلائنڈ فیتھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے اندھا ہونے کو کنڈیم کر رہے ہیں. اندھا ایمان کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں تو شعوری ایمان اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی بار بار تلقین کی گئی. دل اور نگاہ اور آنکھ اور کان اور زبان اور ان تمام صلاحیتوں کے استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی، اور آج وہی چیز ہم میں نہیں. بنیادی طور پہ یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اسلامی حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہوتی جب تک کہ افراد کی تربیت نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت قائم ہوتی ہے افراد کے اوپر. تو جب افراد میں وہ مطلوبہ کردار نہ ہوگا تو محض نام ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ کر اسلام نظر نہیں آ سکتا. نظام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، انسان نظاموں کے لیے نہیں ہوتے نا. اصل میں تو انسان ہے، اگر اس کی تربیت ہوگی تو نظام خود بخود درست ہونے لگے گا، اور اگر انسان کی تربیت نہیں تو صرف نظام انسان کو کچھ نہیں دے سکتا. کوئی بھی قانون کی کتاب دیکھیں، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن عمل میں کیا ہے؟ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، نباتات، حیوانات، جمادات، تمام چیزیں تمہارے لیے، ان سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے آسان کر دیا. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ خشکی پر موجود چیزوں کو مسخر کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہتے پانی پر چلنے والی کشتی کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پہ گر نہ پڑے مگر اسی کے اذن سے. تقع واو قاف عین سے، وقع یقع سے وقوع، گرنا، ثابت ہونا، واقع ہونا. واقعہ اسی سے ہے، اور واقعہ سے مراد ایسا حادثہ جس میں سختی بھی ہو. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پہ نہ گر پڑے، یعنی آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے. الا بِإِذْنِهِ، ہاں اگر وہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان زمین پہ آ پڑے اور زمین کی ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ جائے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی بندوں پر بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے. اسی لیے اس نے زمین پر ایک ایسا توازن رکھا کہ تمام چیزیں درست انداز میں کام کر رہی ہیں. پہاڑوں کی بلندی میں اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی ایک توازن ہے، ایک بیلنس قائم ہے. اسی طرح زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوقات ایک اندازے سے پیدا کی گئی ہیں، کیونکہ اگر ان کا توازن بگڑ جائے تو زمین پر پائی جانے والی یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کی بجائے اس کے لیے نقصان دہ ہو جائیں. سورج اور دیگر سیاروں ستاروں کو زمین سے اتنے فاصلے پر رکھا کہ انسان زمین پر زندہ رہ سکے، باقی جاندار بھی زندہ رہ سکیں. یہ ساری چیزیں دراصل اللہ تعالی کا انعام ہے، اس کی شفقت اور مہربانی کا نتیجہ ہے. پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالی کی کچھ نشانیاں اور اس کے احسانات کا ذکر ہے. مثلا یہ کہ اللہ تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہو، ہمیشہ رات ہی رہے یا ہمیشہ دن ہی رہے، تو اس زمین پر زندگی کا قیام ممکن نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ آسمان سے پانی اتارتا ہے جس سے زمین سرسبز ہوتی. اگر بارش نہ برسے تو زندگی ممکن نہ رہے. پھر اسی طرح یہ کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ انسان کے فائدے کا ہے، انسان اسے اپنے کام میں لا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر انسان ان چیزوں کو کام میں نہ لا سکتا، اگر یہ چیزیں انسان کی بات نہ مانتی، انسان کو ان پر اختیار نہ دیا جاتا، تو انسان اس زمین پر زندہ نہ رہ سکتا. پھر اسی طرح آسمان کو اللہ نے تھام کر رکھا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو زمین پہ زندگی کا وجود نہ ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.